السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اپنا 4th چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے 4th چیپٹر کا نیم ہے انوائرمنٹ اینڈ فیڈنگ ریلیشن شپ۔ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے ایکو سسٹم۔ کسی ماحول میں جانداروں اور بے جان اشیاء کے باہمی تعاون سے وجود میں آنے والا نظام ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ ایکو سسٹم کسی صحرا کی طرح بہت بڑا یا گلی سڑی لکڑیوں کے ٹکڑے کی طرح بہت چھوٹا ہو سکتا ہے۔ صحرا، ساحلی علاقے، پہاڑ، دریا، گھاس کے میدان یہ ایکو سسٹم میں آتے ہیں۔ پارٹس آف ایکو سسٹم، ایکو سسٹم کے حصے: بائیوٹک ایکو سسٹم، اے بائیوٹک ایکو سسٹم۔ تمام پودے، جانور، فنجائی اور مائکرو آرگنزمز اپنے ماحول کا جاندار یعنی بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے جاندار جو کسی خاص علاقے میں آباد ہوں اور نسل کشی کریں پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ کسی علاقے میں پائے جانے والے مختلف جانداروں کی تمام پاپولیشن وہاں کی کمیونٹی بناتے ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، دھوپ اور ٹیمپریچر کسی ایکو سسٹم کا بے جان یعنی اے بائیوٹک حصہ بناتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ہیبیٹیٹ۔ وہ جگہ جہاں کوئی جانور یا پودے رہتے ہوں اور نسل کشی کرتے ہوں اس کا ہیبیٹیٹ بناتے ہیں۔ ہیبیٹیٹ جاندار کو اس کی ضرورت کی اشیاء جیسا کہ خوراک، پانی اور شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہر ہیبیٹیٹ میں جانداروں کی پاپولیشنز آباد ہوتی ہیں۔ کائنڈز آف ہیبیٹیٹس، ہیبیٹیٹس کی اقسام۔ جاندار مختلف اقسام کے ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں۔ جانداروں میں اپنے ہیبیٹیٹ میں رہنے کے لیے کچھ اسپیشل ہیبٹس ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ دی گراس لینڈ ہیبیٹیٹ، گھاس کے میدان کا ہیبیٹیٹ۔ گھاس کا میدان تیز ہواؤں والا علاقہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہاں پائی جانے والی مٹی زرخیز ہوتی ہے۔ گھاس کے میدان میں گھاس پروڈیوسرز ہیں۔ زیادہ تر چرنے والے جانور جیسا کہ گائیں، بکریاں، بھینس اور ہرن وغیرہ گھاس کے میدان میں پائے جانے والے جانوروں کی ایگزامپلز ہیں۔ اس میں چند گوشت خور جانور جو کہ گوشت کھاتے ہیں جیسے کہ چیتے، بھیڑیے، لومڑیاں وغیرہ اسی ہیبیٹیٹ میں آتے ہیں۔ دی پونڈ ہیبیٹیٹ، تالاب کا ہیبیٹیٹ۔ تالاب جانوروں کا پور ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے۔ ایلچی، واٹر لیلی وغیرہ پانی میں پائے جاتے ہیں۔ مچھلیاں، آبی کھٹمل، پونڈ اسکیٹرز، گھونگھے اور مائکروسکوپک جاندار بھی تالاب میں پائے جاتے ہیں۔ دی ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ، صحرا خشک زمین والے علاقے ہوتے ہیں۔ یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ریتلی مٹی کی وجہ سے بارش کا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ کچھ پودے اور جانور خود کو پانی کی قلت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ لیزرڈز، یوفوربیا، صحرائی چوہے وغیرہ یا اونٹ اسی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے رین ہیبیٹیٹ۔ مرطوب جنگلات ہمیشہ نمدار ہوتے ہیں۔ ان میں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ پودوں کی ایک بڑی تعداد، جڑی بوٹیاں اور درخت یہاں پائے جاتے ہیں۔ سانپوں، چھپکلیوں اور چیتے وغیرہ بھی اسی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا فیکٹر کازنگ چینجز ان اے ہیبیٹیٹ۔ ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل: روشنی، ٹمپریچر، ہوا، مٹی۔ ماحول کے باہر اے بائیوٹک فیکٹرز ہیں۔ ان عوامل میں تبدیلیاں ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلیوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔
سورج، دھوپ زمین پر انرجی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پودے روشنی کی انرجی کو یوز کر کے اپنی خوراک کو پریپیئر کرتے ہیں۔ زمین پر موجود زندگی کی تمام اشکال خوراک کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ سبز پودوں پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ روشنی کی شدت یعنی لائٹ انٹینسٹی کسی ہیبیٹیٹ میں پودوں کی تعداد کو افیکٹ کرتی ہے۔ ٹیمپریچر کسی ہیبیٹیٹ کی آبادی میں چینجز لا سکتا ہے۔ ٹیمپریچر غیر معمولی تبدیلیاں یا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں وہ ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، گرم پانی میں آکسیجن کم ہوتی ہے۔ جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو آبی جانوروں کے ساتھ اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ واٹر، پانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ جہاں پانی زیادہ ہو وہاں جاندار بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مائیگریشن، ہجرت۔ ایک ایسا عوامل ہے جو کسی آبادی کا سائز چینج کرتا ہے۔ جب کچھ فرد کسی علاقے میں نئے آتے ہیں تو اس علاقے کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈراٹ یعنی خشک سالی۔ وہ ہوتے ہیں جب کسی علاقے میں ایک لمبے عرصے تک بارشیں نہ ہوں، تالاب یا ندیاں خشک سالی کی وجہ سے خشک رہیں۔ تالاب میں رہنے والے زیادہ تر پودے اور جانور مر جاتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں لمبے عرصے تک بارش ہو تو اس علاقے میں سیلاب آ سکتا ہے۔ سیلاب کے دوران بہت سے پودے اور جانور مر جاتے ہیں یا دوسری خشک جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ موسٹلی آسمان سے گرنے والی بجلی درخت پر گرنے سے جنگل میں آگ لگنے کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ ارتھ کویک، زلزلے سطح زمین کے اچانک لرزنے سے آتے ہیں۔ زلزلے کسی ہیبیٹیٹ کو بڑی تیزی سے تبدیل کرتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں ایک شدید زلزلے کی وجہ سے پاکستان بھر میں وسیع علاقے کو تباہ کیا گیا تھا۔ 70,000 سے زائد لوگ اس میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ جانوروں اور پودوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس میں تباہ ہو چکی تھی۔